کنگھی کرنے سے گرتے ہیں، ان کو بیچنا جائز ہے ناجائز؟ یہ اصل میں آج کل دنیا میں وگیں بنتی ہے نا، اس لیے وہ پھر بال بھی خریدے جاتے ہیں اور بال بھی بیچے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز، بلکہ ان بالوں کو دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ انہی بالوں کی وجہ سے عورتوں پہ جادو ہو جاتے ہیں، سحر ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا پہ رحمت دو عالم محبوب دو عالم پہ جب جادو ہوا، لبید ابن العاصم ایک یہودی تھا جس نے جادو کیا، تو اس جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی معاملات میں تو کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی نماز، عبادت، روزہ، تہجد، اشراق، اس میں تو کوئی فرق نہیں۔ البتہ ذاتی معاملات میں فرق پڑ گیا کہ آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے کھانا کھانا ہے نہیں کھانا، آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے بیویوں کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا، اور کبھی ارادہ بھی فرماتے تو بیویوں پر قادر نہیں ہو سکتے تھے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے، یہ اثر تھا۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ دو انسان آئے، اصل میں وہ فرشتے تھے لیکن انسانوں کی شکل میں تھے۔ ایک حضور کے سرانے کھڑا ہوا، ایک پاؤں سے۔ پاؤں والے نے پوچھا کہ ما بہذا الرجل، آپ پر کیا بات ہے؟ اس نے کہا مطبوب، یعنی مسحور، آپ پر جادو ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ من طبہ، کس نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید ابن العاصم نے۔ اور نے کہا کس چیز پہ جادو؟ فرمایا کہ مشتن، ایک کنگھی ہے، اس کے اندر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ جو ہے مقام، اس کے اندر جو کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جو لکڑی ہے، اور لکڑی کے نیچے دفن ہے۔ اور یہ بتلا کہ وہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، صحابہ کو ساتھ لیا، اس مقام پہ تشریف لایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں جو کھجوریں تھیں بالکل ٹنڈ منڈ تھی، اور معلوم ایسے تھا رؤوس الشیاطین، جیسے شیطانوں کے سر، اور وہ کنواں جو ہے ویران پڑا تھا، اس کا پانی ایسے تھا جیسے مخلوط بالحنہ، جیسے مہندی ملا ہوا پانی ہوتا۔ حضور پاک نے حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی اترے، انہوں نے جا کے اس لکڑی کے نیچے ہاتھ مارا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو ایک کنگھی ملی۔ اس کنگھی میں میرے آقا کے بال تھے۔ وہ کنگھی جب لائی گئی نا، تو اس کنگھی پہ اس ظالم نے کیا کیا تھا کہ ایسے اس کو لپیٹتا تھا اور جادو کر کے وہاں سوئی لگا دیتا تھا، پھر لپیٹتا تھا، پھر جادو کر کے سوئی لگا دیتا تھا، اور اللہ نے یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی اتار دی۔ تو حضور یہ پڑھتے رہے اور اس کو کھولتے رہے، پڑھتے رہے، کھولتے رہے۔ تو صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ آپ کے بال مبارک کھل رہے ہیں اور سوئیاں نکل رہی ہیں، سن رہے ہیں رسول اللہ، حضور پاک سے گویا کہ وہ بوجھ جو تھا ٹل گیا اور آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ حضور نے وہ کنگھی لی اور پھر اسی کنویں میں ڈال دی۔ واپس جب آئے تو بی بی عائشہ کو بتایا، تو بی بی عائشہ نے کہا حضور لے آتے، ہم بھی تو دیکھتے کہ ظالموں نے کیسے ظلم کیا۔ فرمایا کیا بات کو شہرت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جب مجھے شفا دے دی، اس کے بعد پھر کسی کو زیادہ اگر میں ظاہر کرتا، ہو سکتا ہے مدینے میں لڑائی ہو جاتی، ان کو قتل کر دیا جاتا جنہوں نے جادو کیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینے پاک میں فساد۔ تو جادو ہوتا ہے اور زیادہ تر انہی بالوں میں ہوتا ہے۔ یہی ہے کہ یہ عورتیں غفلت کرتی ہیں، اپنے بال پھینک دیتی ہیں، یہی غفلت کرتی ہیں کہ حیض کی حالت میں ناپاک ہوتی ہیں، اور پھر یہ رات کو چھت پہ بیٹھی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں، اسی وقت شیطان حملے کرتے ہیں۔ یہ اوقات ہوتے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ مغرب کے وقت بچوں کو باہر نہ بھیجو، چونکہ شیطان پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسا ہاتھ مارتے ہیں کہ پھر ساری زندگی ماں باپ روتے رہتے ہیں، کیونکہ جادو تو ہے۔ قرآن میں جب اس کا ذکر ہے کہ جادو ہے، قرآن میں جب ذکر ہے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، لیکن جادو کا علاج یہی ہے کہ آدمی حضور کی شریعت پہ عمل کرے اور سورۃ البقرہ اپنے گھروں میں تلاوت کرے، تو انشاءاللہ سب جادو شیطان بھاگ جائیں گے۔